آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو کچھ بہت ہی بنیادی سوالات اٹھاتی ہے اور بہت بڑے سوالات۔ کتاب کا نام ہے خدا کے بغیر معاشرہ، یعنی سوسائٹی وداؤٹ گاڈ۔ جی، اور اس کے مصنف ہیں فل زکرمن، جو ایک ماہر سماجیات ہیں۔ اور اس کا جو ذیلی عنوان ہے وہیں سے ساری بحث شروع ہوتی ہے۔ سب سے کم مذہبی ممالک ہمیں اطمینان کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور اس دلچسپ موضوع میں گہرائی میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے۔ جی، یہ آڈیوز AI کے ذریعے تیار کی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تلفظ یا جنس میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ صحیح۔ تو زکرمن کا بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے سے خدا کا تصور نکل جائے تو کیا وہ بکھر جائے گا؟ کیا وہاں افراتفری پھیل جائے گی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے ڈنمارک اور سویڈن کو چنا۔ یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا کے سب سے زیادہ سیکولر، مطلب غیر مذہبی معاشروں میں آتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سماجی کامیابی کے ہر پیمانے پر یہ ممالک دنیا میں سب سے آگے بھی ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ تضاد ہے جسے زکرمن سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور ان کا طریقہ بھی بہت خاص ہے۔ انہوں نے صرف اعداد و شمار نہیں دیکھے، وہ خود وہاں گئے، 14 مہینے گزارے۔ جی، اور تقریباً 150 لوگوں کے بہت گہرائی میں جا کر انٹرویوز کیے۔ تو یہ صرف تھیوری نہیں، یہ حقیقی انسانوں کی کہانیاں ہیں۔ تو آئیے اس کا جائزہ شروع کرتے ہیں۔ کتاب کی شروعات ایک بہت بڑے مشاہدے سے ہوتی ہے۔ زکرمن کہتے ہیں کہ آج کی دنیا کو دیکھیں تو وہ مذہب سے بھری ہوئی ہے۔ ہر جگہ، مشرق وسطیٰ، لاطینی امریکہ، افریقہ۔ بالکل، ہر جگہ مذہب زیادہ مقبول اور سیاسی طور پر زیادہ طاقتور ہو رہا ہے۔ امریکہ میں بھی، جہاں وہ خود رہتے ہیں، مذہب عوامی زندگی کے بالکل مرکز میں ہے۔ جی، لیکن اسی دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اس عالمی لہر سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ جیسے ڈنمارک اور سویڈن۔ بالکل، وہ انہیں سیکولر زندگی کی پرسکون کشتیاں کہتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ ہی مذہبی کتابوں کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اور یہاں وہ اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاتے ہیں جو بہت ہی حیران کن ہے۔ وہ جب ڈنمارک کے شہر آراہس میں رہنے گئے تو انہیں سڑکوں پر پولیس نظر ہی نہیں آئی۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ انہیں اپنا پہلا پولیس والا دیکھنے میں 31 دن لگے۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ اور یہیں سے پہلا سوال اٹھتا ہے، جہاں پولیس نہیں اور خدا کا خوف بھی نہیں، وہاں تو جرائم بہت زیادہ ہونے چاہیے، ہے نا؟ یہی تو عام خیال ہے۔ لیکن حقیقت بالکل الٹ ہے۔ ڈنمارک میں پرتشدد جرائم کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے۔ تو یہ بات تو اس پورے نظریے کو ہی چیلنج کرتی ہے کہ اخلاقیات کے لیے مذہب ضروری ہے، اور بات صرف جرائم تک نہیں ہے۔ نہیں، خوشی کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ اچھا؟ جتنے بھی عالمی سروے ہیں، ورلڈ ہیپینس رپورٹ ہو یا کوئی اور، ڈنمارک ہمیشہ دنیا کے خوش ترین ممالک میں پہلے یا دوسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ واہ! تو ایک طرف سب سے غیر مذہبی معاشرہ اور دوسری طرف سب سے خوشحال معاشرہ۔ جی، زکرمن کہتے ہیں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، ہمیں اس کے پیچھے کی وجہ سمجھنی ہوگی۔ اچھا، تو ایک طرف لوگ مذہبی نہیں ہیں، لیکن پھر کتاب میں ثقافتی مذہب کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس تحقیق کا شاید سب سے کمال کا حصہ ہے۔ دیکھیں، کاغذوں پر ڈنمارک کی تقریباً 80% آبادی لوتھرن چرچ کی ممبر ہے۔ 80%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ لوگ چرچ میں شادی کرتے ہیں، بچوں کو بپتسمہ دلواتے ہیں، آخری رسومات بھی وہیں ہوتی ہیں۔ تو اوپر سے دیکھیں تو یہ ایک مذہبی معاشرہ لگتا ہے۔ لیکن یہ سب عقیدے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ سب صرف ثقافت اور روایت کے نام پر ہو رہا ہے۔ زکرمن نے ایک پادری کا انٹرویو کیا جس نے ایک حیران کن بات بتائی۔ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں 200 سے زیادہ شادیاں کروائی ہیں، اور ان میں سے شاید 5% جوڑوں نے خدا یا مذہب کا ذکر کیا ہوگا۔ صرف 5%؟ جی، باقی 95% کے لیے یہ صرف ایک روایت تھی، یا اس لیے کہ چرچ کی عمارت خوبصورت لگتی ہے، تقریب رومانوی ہوتی ہے۔ مطلب مذہب ایک سماجی ایونٹ ہے، روحانی تجربہ نہیں۔ بالکل۔ کتاب میں ایک 24 سالہ خاتون لز کی مثال ہے۔ وہ کہتی ہے میں خدا پر یقین نہیں رکھتی، لیکن جب پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے بچوں کو بپتسمہ دلوائے گی تو اس نے فوراً کہا ہاں بالکل۔ وجہ پوچھی تو بولی کیونکہ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ روایت ہے۔
सही, यानी उसका अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं, बस जो सब कर रहे हैं वो भी करेंगी। जी, और यहाँ तक कि जब ये लोग खुद को ईसाई कहते हैं तो उसका मतलब भी वो नहीं होता जो बाकी दुनिया में समझा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? उनके लिए ईसाई होने का मतलब है एक अच्छा इंसान होना, मेहरबान होना, दूसरों का ख्याल रखना। इसका यीशु, बाइबल या खुदा पर यकीन से कोई ताल्लुक नहीं। यानी ईसाई होना एक इखलाकी पहचान है, मजहबी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये सब तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक सवाल जो फौरन जहन में आता है वो सोवियत यूनियन या चीन जैसे ममालिक का है। वो भी तो मुल्हिद माशरे थे और वहां तो समाजी तरक्की बिल्कुल नहीं थी। ये बहुत अहम नुक्ता है और ज़करमैन इस पर बहुत जोर देते हैं। वो दो तरह के अलहाद में फर्क करते हैं। एक है जबरी अलहाद और दूसरा है फितरी सेकुलराइजेशन। अच्छा, इनमें क्या फर्क है? सोवियत यूनियन या चीन में अलहाद आवाम की मर्जी से नहीं आया। वो रियासत ने, एक आमिर ने जबरदस्ती मुसल्लत किया था, बंदूकी नोक पर। जी। मजहब को कुचला गया। इसके बरक्स डेनमार्क और स्वीडन में सेकुलराइजेशन का अमल सदियों पर फैला एक फितरी और रिजाकाराना अमल था। यानी लोगों ने अपनी मर्जी से मजहब से दूरी इख्तियार की। बिल्कुल। तालीम, मुआशी खुशहाली और एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट की वजह से लोगों को लगा कि उन्हें अब मजहब की जरूरत नहीं है। ये तब्दीली अंदर से आई, ऊपर से मुसल्लत नहीं की गई। तो एक तरफ जबर है और दूसरी तरफ इंतखाब, और नताइज सबके सामने हैं। जी, जबरी इल्हाद वाले ममालिक नाकाम हुए, जबकि ये फितरी सेक्युलराइजेशन वाले ममालिक इंसानी तरक्की, सिनफी मसावात और करप्शन की कमी जैसे हर पैमाने पर दुनिया में सबसे आगे हैं। तो किताब ये नहीं कह रही कि सेक्युलरिज्म ही इन कामयाबियों की वजह है? नहीं, ज़करमैन बहुत मोहतात हैं। वो ये दावा नहीं करते, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि ये डेटा साबित करता है कि एक सेहतमंद और अखलाकी मुआशरे के लिए खुदा पर यकीन रखना लाजमी नहीं है। मतलब सेक्युलरिज्म कामयाबी की राह में कोई रुकावट नहीं बना? बिल्कुल। आदाद शुमार तो अपनी जगह, लेकिन जो चीज इस किताब में जान डालती है वो हैं इन लोगों की जाती कहानियां। जी, इन कहानियों से ही असल तस्वीर समझ आती है, और उनमें से एक सबसे मुतासिर कुन कहानी एन की है, जो एक हॉस्पिस नर्स है। हॉस्पिस नर्स? यानी उनका काम मरते हुए लोगों की देखभाल करना है। जी, जहां जिंदगी के सबसे बड़े सवालात सामने आते हैं, मौत, जिंदगी का मतलब, खौफ। और एन खुद मुल्हिद हैं। जी, और उनका जो मुशाहिदा है वो हमारे आम तसव्वुर के बिल्कुल उलट है। वो कैसे? वो बताती हैं कि उनके तजर्बे में अक्सर जो मजहबी मरीज होते हैं उन्हें मौत का सामना करने में ज्यादा मुश्किल होती है। वो ज्यादा बेचैन और खौफजदा होते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि मजहब मौत के खौफ से निमटने में मदद करता है। एन कहती हैं कि उनका खौफ मौत का नहीं बल्कि उसके बाद होने वाले फैसले का होता है। अच्छा। कि क्या हमने सही जिंदगी गुजारी, क्या हम जन्नत में जाएंगे, खुदा हमारे बारे में क्या फैसला करेगा। ये खौफ उनके आखिरी लम्हात को मुश्किल बना देता है। और मुल्हिद मरीज? वो कहती हैं कि वो ज्यादा सुकून से अपनी तकदीर को कबूल कर लेते हैं। उनके लिए मौत जिंदगी का एक फितरी अंजाम है, किसी आजमाइश का आगाज नहीं। जी, ये वाकई एक बहुत गहरा मुशाहिदा है। किताब में एक और किरदार है क्रिश्चियन, जो एक प्रोसिक्यूटर है। जी, वो खुद को मुकम्मिल मुल्हिद कहता है, और वो एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाता है। सुनाइए। उसका एक बहुत करीबी दोस्त है। एक शाम वो दोनों साथ बैठे थे और कुछ ड्रिंक्स के बाद उसके दोस्त ने हिचकिचाते हुए एक एतराफ किया। कैसा एतराफ? उसने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं असल में खुदा पर यकीन रखता हूँ। और फिर फौरन कहा, मुझे उम्मीद है तुम मुझे इस वजह से बुरा इंसान नहीं समझोगे। वाह, ये तो पूरी सूरत ही हालत पे उलट गई। बिल्कुल। दुनिया में लोग अपना मुल्हिद होना छुपाते हैं और वहां कोई अपना मजहबी होना छुपा रहा है। जी, ये वाकया इस मुआशरे की नफ्सियात को समझने के लिए एक छोटी सी खिड़की है। यहाँ सेक्युलर होना मामूल की बात है और मजहबी होना एक गैर मामूली बात, जो आप अपने करीबी दोस्त को बताने से भी डरते हैं। तो आज हमने फिल ज़करमैन की किताब खुदा के बगैर मुआशरा के इब्तिदाई हिस्सों का एक गहरा जायजा लिया। हमने देखा कि कैसे ये इंतहाई सेक्युलर मुआशरे न सिर्फ मुस्तहकम और खुशहाल हैं, बल्कि अखलाकी तौर पर भी बहुत मजबूत नजर आते हैं। हमने ये भी देखा कि वहाँ मजहब ने किस तरह एक सकाफती रस्म की शक्ल ले ली है और अपनी रूहानी अहमियत खो दी है।
اور ذاتی کہانیوں سے یہ جانا کہ لوگ مذہب کے بغیر بھی بامعنی اور پرسکون زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ تو اس کتاب سے حاصل ہونے والے علم کا صرف آغاز ہے۔ ہم اگلے حصے میں اس کے اگلے ابواب کا جائزہ لیں گے اور اس موضوع پر مزید گہرائی میں جائیں گے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جن اخلاقی قدروں کو ہم مذہب سے جوڑتے ہیں، جیسے غریبوں کی دیکھ بھال یا مساوات، وہ دراصل معاشرے میں زیادہ بہتر طریقے سے تب نافذ ہوتی ہیں جب انہیں خدائی حکم کے بجائے ایک مشترکہ انسانی اور شہری ذمہ داری سمجھا جائے؟ پچھلی گفتگو میں ہم نے ایک بڑی دلچسپ تصویر دیکھی تھی کہ کیسے ڈنمارک اور سویڈن جیسے انتہائی سیکولر معاشرے جہاں مذہب کا اثر نہ ہونے کے برابر ہے، وہ حیران انگیز طور پر خوشحال بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں اور محفوظ بھی۔ آج ہم اسی بات کو ایک قدم آگے لے کر جائیں گے، مطلب معاشرتی سطح سے ہٹ کر انفرادی انسانوں کے تجربات کی گہرائی میں اتریں گے۔ آخر ان معاشروں میں لوگ مذہب کے مضبوط ڈھانچے کے بغیر زندگی کے سب سے بڑے سوالات سے کیسے نپٹتے ہیں؟ میرا مطلب ہے موت اور زندگی کا مقصد۔ بالکل، اور آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ مذہب کی ضرورت کی دو سب سے بڑی وجوہات یہی بنیادی انسانی خدشات ہیں، یعنی ایک اپنی فنا کا خوف، جی موت کا خوف، اور دوسرا اس کائنات میں اپنے وجود کے مقصد کی تلاش۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اسکینڈینیویا کا تجربہ اس پورے نظریے پر ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ تو پھر آئیے سب سے بڑا خوف سے ہی شروع کرتے ہیں، موت۔ ایک عام خیال تو یہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ انسان کو جب اپنی موت کا خیال آتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور اس کا علاج مذہب میں ڈھونڈتا ہے۔ بالکل، جہاں اسے حیات بعد الموت یا آفٹر لائف کی ایک طرح سے تسلی ملتی ہے، یہی وہ کلاسک نظریہ ہے۔ لیکن اسکینڈینیویا میں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ایک بالکل ہی مختلف اور حیران کن تصویر سامنے آتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں زیادہ تر لوگ موت کے خیال سے پریشان ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ جی، وہ اسے زندگی کا ایک فطری، ناگزیر اور منطقی خاتمہ سمجھتے ہیں۔ یہ سننے میں ہی بہت عجیب لگ رہا ہے۔ کیا اس کی کچھ ٹھوس مثالیں ہیں؟ مطلب لوگ اصل میں کہتے کیا ہیں؟ بہت واضح مثالیں ہیں۔ ایک انٹرویو میں ایک کسان جوڑے سے بات ہوئی، آرنے اور ایگنیت تھے۔ جب ایگنیتھے سے پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے تو اس نے کوئی لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث نہیں کی۔ تو پھر کیا کیا؟ اس نے بس اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر ایک اشارہ کیا اور پھر اپنا انگوٹھا زمین کی طرف کر کے ایک آواز نکالی، جیسے کوئی چیز بس ختم ہو گئی ہو۔ اس کا مطلب بالکل صاف تھا، خاتمہ، سب کچھ ختم۔ اور جسم مٹی میں مل جاتا ہے۔ بالکل، بس اتنا ہی۔ واہ، یعنی ان کے لیے یہ سوال اتنا غیر متعلق تھا کہ اس پر ہنسی آ گئی۔ یہ ہمارے یہاں کے ماحول سے کتنا مختلف ہے۔ بہت زیادہ۔ اور جب ان سے جنت اور دوزخ کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ دونوں بے ساختہ ہنس پڑے اور ایک ساتھ بولے نہیں۔ ہنس پڑے؟ جی، ان کا رویہ ایسا تھا جیسے کسی نے ان سے پوچھا ہو کہ کیا وہ چاند پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ سوال ان کی حقیقت سے اتنا دور تھا کہ وہ سنجیدہ جواب دے ہی نہیں پائے۔ اور یہ کوئی اکلوتی مثال نہیں ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دوسرے انٹرویوز میں بھی ایسے ہی جوابات ملے۔ ایک شخص نے کہا مرنے کے بعد بالکل کچھ نہیں ہوتا، دوسرے نے اسے ہمارے وجود کا مکمل خاتمہ کہا، اور ایک نے تو اسے ختمی معدومیت کا نام دیا۔ اچھا، لیکن یہ تو عام لوگوں کی بات ہے۔ ان لوگوں کا کیا تجربہ ہے جو روزانہ موت کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر یا نرسیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہاں ایک اور بھی زیادہ چونکا دینے والا مشاہدہ سامنے آیا۔ ایک ہاسپس نرس ہیں این، وہ سالوں سے مرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ تو ان کا تجربہ تو بہت گہرا ہوگا۔ بالکل، اور انہوں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ ان کے مطابق اکثر مذہبی مریضوں کو موت قبول کرنے میں زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ مذہب سکون دیتا ہے۔ وہی تو، این نے بتایا کہ اس کے مذہبی مریض اکثر آخری وقت میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ خدا ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، ان کی زندگی کے اعمال کا حساب کتاب کیسا ہوگا۔ اچھا، ایک انجانا خوف۔ جی، ایک خوف ان پر طاری رہتا ہے۔ اس کے برعکس ان کے مطابق جو لادین افراد ان کی دیکھ بھال میں رہے وہ زیادہ سکون، اطمینان اور قبولیت کے ساتھ اپنی تقدیر کا سامنا کرتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے یہ زندگی کا آخری باب تھا جس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہونا تھا۔ بالکل۔
یہ نرس والی بات تو واقعی حیران کن ہے، لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ جو لوگ مذہبی نہیں ہیں وہ اپنے جذبات کو زیادہ چھپاتے ہوں؟ یعنی وہ اندر سے تو ڈر رہے ہوں لیکن باہر سے پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہے ہوں، ایک طرح کا دکھاوا؟ یہ ایک اچھا نکتہ ہے اور اس پر بھی غور کیا گیا، لیکن محققین کا کہنا ہے کہ یہ صرف اوپری سکون نہیں لگتا، یہ ان کی پوری زندگی کے ورلڈ ویو کا نتیجہ ہے۔ مطلب جب آپ بچپن سے ہی ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں جہاں موت کو ایک حیاتیاتی عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، نہ کہ ایک روحانی امتحان کے طور پر، تو آپ کا رد عمل بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ یہ خوف کی عدم موجودگی ہے، خوف کو دبانا نہیں۔ اچھا، تو پھر اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اگر اسکینڈینیویا میں لوگ موت سے نہیں ڈرتے تو پھر ان بڑی بڑی تھیوریز کا کیا ہوگا جو کہتی ہیں کہ مذہب کی بنیادی موت کا خوف ہے؟ مطلب یہ کہ اسکینڈینیویا کا یہ تجربہ مذہب کے بارے میں ان بڑی سماجی تھیوریز جیسے میلینوسکی اور فرائیڈ کے نظریات پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے، جنہوں نے موت کے خوف کو ایک آفاقی کچل دینے والا احساس سمجھا تھا۔ بالکل، لیکن یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ شاید یہ خوف اتنا آفاقی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا خوف اور اس سے نمٹنے کے طریقے یہ سب ثقافتی طور پر تشکیل پاتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جسے انسانی فطرت کا حصہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں صرف ہماری ثقافت کا عکس ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ جی بالکل، اور یہاں ایک اور گہری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کا تعلق ان ممالک کے مضبوط سوشل سیکیورٹی سسٹم سے ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب آپ کو بڑھاپے، بیماری یا غربت کا شدید خوف نہ ہو، جب آپ کو پتا ہو کہ ریاست آپ کا خیال رکھے گی، تو شاید زندگی کے بڑے وجودی خوف بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر موت کا خوف ایک آفاقی سچائی نہیں ہے تو پھر اس دوسرے بڑے خیال کا کیا ہوگا کہ مذہب ہمیں زندگی کا مقصد فراہم کرتا ہے؟ ہاں، کہ انسان ہمیشہ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں، اور مذہب اس تشنگی کو بجھانے کے لیے حتمی جوابات دیتا ہے۔ کیا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر لوگ وہاں آرام سے جی رہے ہیں؟ یہاں بھی اسکینڈینیویا کا معاملہ اتنا ہی حیران کن ہے۔ انٹرویو سے پتا چلتا ہے کہ بہت سے ڈینش اور سویڈش لوگ اس سوال کے بوجھ تلے دبے ہوئے محسوس ہی نہیں ہوتے۔ مطلب وہ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی بھی کچھ بہت دلچسپ مثالیں ہیں۔ پربن ایک ہوٹل کا مالک ہے۔ جب اس سے زندگی کے معنی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے صاف کہہ دیا، نہیں، میں اتنی گہرائی میں نہیں جاتا۔ بس اتنا سادہ جواب؟ جی، یعنی یہ سوال اس کے لیے اہم ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مگن تھا اور اسے کسی بڑے کائناتی مقصد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یعنی وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھا بغیر اس سوال کا جواب جانے۔ بالکل، اور صرف وہی نہیں، ٹینا ایک کیمیکل انجینئر نے اس سے ایک قدم آگے کی بات کی۔ اس نے کہا، میرے خیال میں لوگوں کو معنی کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اپنے معنی خود بناتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مختلف سوچ ہے، یعنی معنی آسمان سے نہیں اترتے، بلکہ انسان خود اپنی زندگی میں، اپنے کام میں، اپنے رشتوں میں اسے تخلیق کرتا ہے۔ مجھے ایک اور مثال بہت دلچسپ لگی، مایا کی، جو ایک نئی ماں ہے۔ اس نے کہا کہ زندگی کا کوئی حتمی مطلب نہ ہونا ایک طرح سے راحت کی بات ہے۔ ہاں، یہ تو کمال کی بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ بے مقصدی ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ تو اس نے اس کی وجہ کیا بتائی؟ اس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی پہلے سے طے شدہ بڑا مطلب نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں فکر کرنے اور پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر یہ بوجھ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کائناتی مقصد پورا کرنا ہے، آپ آزاد ہیں۔ اور پھر آساک کی مثال ہے ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر جس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیشہ کی زندگی کا خیال ہی خوفناک ہے۔ جی، اس کے مطابق زندگی اس لیے خوبصورت اور قیمتی ہے کہ یہ محدود ہے۔ اگر یہ ہمیشہ کے لیے ہو تو اس کی کوئی قدر ہی نہیں رہے گی۔ یعنی اس کے لیے موت زندگی کو معنی دیتی ہے، نہ کہ اس سے معنی چھینتی ہے۔ یہ بھی عام سوچ کے بالکل برخلاف ہے۔ بالکل۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ متاثر کن کہانی شاید لیو کی ہے۔ 75 سال کا ایک پبلشر، اس کی بیوی 16 سال سے کوما میں ہے۔ یہ تو ایک ایسی ٹریجڈی ہے جو کسی کو بھی توڑ سکتی ہے اور مذہب کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیف کی کہانی انسانی مضبوطی کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کبھی مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔
तो वो मकसद कहाँ ढूंढता है? वो कहता है मुझे जिंदगी का मकसद अपने काम, अपनी किताबों और अपने खानदान में मिलता है। वो हर रोज अपनी बीवी से मिलने जाता है, उससे बात करता है। उसका मकसद किसी बाद की जिंदगी की उम्मीद पर नहीं, बल्कि इसी जिंदगी के आमाल पर कायम है। तो ये तमाम कहानियां मिलकर क्या बताती हैं? क्या ये लोग सिर्फ मुस्तस्नात हैं या ये किसी बड़े रुझान की निशानदेही कर रही हैं? ये एक बड़े रुझान की तरफ इशारा करती हैं। ये तमाम तजुर्बात इस मशहूर ख्याल पर सवाल उठाते हैं कि तमाम इंसान वजूदी मानी की एक बेचैन तलाश में सरगर्दां रहते हैं। माहिर उमरानियात जिगमंड बाउमन ने इस बारे में बहुत खूब लिखा है। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग आमतौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, जैसे बिल अदा करना, बच्चों की देखभाल करना, अपने काम को ठीक से करना। उनकी ज्यादातर तवानाई इन अमली चीजों में सर्फ होती है, न कि कायनात के हतमी राजों पर गौर करने में। बिल्कुल। तो हमने देखा कि अफराद उन बड़े सवालात से मजहब के बगैर कैसे निपटते हैं। लेकिन इससे मेरे जहन में एक और गहरा सवाल पैदा हो रहा है। एक ऐसे माशरे में जहां मजहब मरकजी हैसियत नहीं रखता, वहां सेक्युलर होने का असल में एहसास कैसा होता है? रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसा लगता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और हमारी गुफ्तगू का मंतकी अगला कदम भी यही है। लोग मजहब की इस कमी को या इस गैर मौजूदगी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे तजुर्बा करते हैं? क्या ये एक जारहाना किस्म की लादीनियत है जहां मजहब को रद्द किया जाता है, या ये सिर्फ मजहब के बारे में ना सोचना है, एक तरह की पुरसुकून लाताल्लुकी? और यही हमारी अगली गुफ्तगू के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करता है, जहां हम सेक्युलर होने के इन मुख्तलिफ रंगों पर तफसील से बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि लोग इसे कैसे बयान करते हैं। कुछ के लिए ये मजहब पर बात करने से हिचकिचाहट है, कुछ के लिए ये बेज़रर लाताल्लुकी, और बाज़ औक़ात तो ये मुकम्मल बेखबरी की हद तक चली जाती है। अच्छा, तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि स्कैंडिनेविया का तजुर्बा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मौत का शदीद खौफ और जिंदगी के ख़त्मी मकसद की तलाश शायद आफाकी इंसानी खुसूसियात नहीं है। ऐसा लगता है कि इन एहसासात की शिद्दत और अहमियत सकाफत से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अगर एक सकाफत इन सवालात को मरकजी हैसियत ना दे तो शायद लोग इनके बगैर भी बहुत अच्छी और बामानी जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सामईन के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। अगर एक पूरा माशरा कामयाबी से चल सकता है और इसके लोग इन बड़े सवालात से निमटे बगैर खुश और बामानी जिंदगियां गुजार सकते हैं, तो ये खुद इन सवालात की अहमियत के बारे में क्या कहता है? क्या ये वाकई इतने ही बुनियादी और नागुज़ीर हैं जितना हमें हमेशा बताया गया है, या फिर इन सवालात को इतनी अहमियत देना भी खुद एक सकाफती अमल है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगली बार हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि ये सेक्युलरिज्म रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा नजर आता है, लोगों की आपस की गुफ्तगू में कैसे जाहिर होता है। तो पिछली 2 नशिस्तों में हमने डेनमार्क और स्वीडन के सेक्युलर मुआशरों पर जो बात की, जी, हमने देखा कि वहाँ के लोग ना मौत से इतना डरते हैं, ना जिंदगी के मानी पर ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल। आज समझें कि हम इस सिलसिले की आखिरी कड़ी जोड़ने वाले हैं। सारे नुकात को इकट्ठा करके इस गहरी बहस को एक नतीजे पर पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और आज का मरकजी सवाल यही है कि आखिर ये मुआशरे इतने सेक्युलर हैं क्यों, और सिर्फ क्यों नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सेक्युलर होने का एहसास कैसा होता है। सही। और हमारी सारी गुफ्तगू, जैसा कि हम बताते आए हैं, फिल ज़ुकरमैन की किताब सोसाइटीज विदाउट गॉड के मवाद पर मबनी है। तो फिर सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? किताब में एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, सुस्त इजारादारी, लेजी मोनोपोली। ये क्या चीज है? देखें, ये नजरिया रॉडनी स्टार्क का है और ये हमारे आम तस्वुर से बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि जब रियासत किसी एक ही मजहब की सरपरस्ती करती है, जैसे स्कैंडिनेविया में लूथरन चर्च की हुई, तो उसकी इजारादारी यानी मोनोपोली कायम हो जाती है। अच्छा, तो कोई मुकाबला नहीं होता? बिल्कुल। और जब मुकाबला ना हो तो इदारा सुस्त हो जाता है। मतलब उससे लोगों को अपनी तरफ रागिब करने, कोई दिलचस्प प्रोग्राम बनाने, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत ही महसूस नहीं होती। इसके बिल्कुल बरक्स अगर आप अमेरिका को देखें, हाँ, वहाँ तो एक आजाद बाजार है मज़ाहिब का। जी, वहाँ दर्जनों चर्च और फिरके हैं, सब एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा फाल हैं, ज्यादा मुतहरिक हैं।
स्कैंडिनेविया में लूथरन चर्च को सब कुछ प्लेट में रखा मिल गया और वो सुस्त हो गया। और वक्त के साथ साथ लोगों के लिए गैर अहम हो गया। अच्छा, ये तो एक अंदरूनी वजह हुई। क्या कोई बैरूनी उनसर भी था, या शायद बैरूनी उनसर की कमी? किताब में आयरलैंड और पोलैंड की मिसाल है जो इसके बिल्कुल बरअक्स है। जी, ये दूसरा बहुत अहम नुक्ता है। इसे कहा गया है सकाफती दिफा की जरूरत का फुकदान, यानी लैक ऑफ अ नीड फॉर कल्चरल डिफेंस। बिल्कुल। आयरलैंड और पोलैंड की तारीख देखें तो वो सदियों तक बैरूनी ताकतों के दबाव में रहे। आयरलैंड में बरतानवी प्रोटेस्टेंट हुकूमत के खिलाफ कैथोलिकिज्म एक कौमी शनाख्त बन गया, मुजाहमत की अलामत। इसी तरह पोलैंड के लिए रूस और जर्मनी के बीच में कैथोलिक चर्च उनकी सकाफत और जबान का मुहाफिज बन गया। तो वहां मजहब सिर्फ अकीदा नहीं था, वो बका का जरिया था। और डेनमार्क और स्वीडन को कभी इस किस्म के सकाफती खतरे का सामना ही नहीं करना पड़ा। कभी नहीं। वो हमेशा से निस्बतन पुरअमन और यकसा मुआशरे रहे हैं। तो जब आपकी शनाख्त को कोई खतरा ही ना हो तो आपको उसे बचाने के लिए मजहब जैसी ढाल की जरूरत भी महसूस नहीं होती। तो ये दोनों चीजें मिल गईं, एक सुस्त चर्च और दूसरा कोई बैरूनी खतरा नहीं। जी, और इन दोनों ने मिलकर लोगों को मजहब से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर दिया। लेकिन किताब में एक तीसरा नजरिया भी है जो इन सब से ज्यादा, मैं कहूंगी कि चौंका देने वाला है। अच्छा, वो ये कि शायद स्कैंडिनेवियन लोग शुरू से ही ज्यादा मजहबी नहीं थे। क्या ये मुमकिन है कि ईसाईयत उन पर सिर्फ एक ऊपरी तह थी? ये एक बहुत गहरा और अहम तारीखी सवाल है। देखिए, हम कदीम नॉर्डिक लोगों के अकायद के बारे में बहुत कम जानते हैं। सही। और जो कुछ जानते हैं वो भी ज्यादातर ईसाई मौरखीन का लिखा हुआ है। तारीख ये बताती है कि उन पर ईसाईयत जबरदस्ती मुसल्लत की गई थी। ये कोई अवामी रूहानी तहरीक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बादशाहों के सियासी फैसले थे। तो ये बहुत मुमकिन है कि ईसाईयत ने कभी उनकी रूह को छुआ ही ना हो, और जैसे ही चर्च का दबाव कम हुआ वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ गए। बिल्कुल। तो आज का सेक्युलरिज्म शायद कोई नई चीज नहीं, बल्कि एक पुरानी सकाफती खुसूसियत का तसलसल है। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। अच्छा, तो ये तो हो गई वजूहात। अब आते हैं इस पर कि इसका अमली मतलब क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसा लगता है। एक बात जो किताब में बार बार आती है वो है मजहब पर बात करने से हिचकिचाहट। हाँ, और ये हिचकिचाहट इसलिए नहीं कि ये कोई बहुत जाती या हसास मौजू है, जैसा कि शायद अमेरिका में समझा जाता है। जी, बल्कि इसलिए कि ये उनके लिए एक गैर अहम मौजू है, एक नॉन इशू। वो इस पर बात करना अजीब समझते हैं। मुसन्निफ ने एक बूढ़े शख्स का कॉल नकल किया है जो कहता है, ये सब बकवास है, मजहब भी और इस पर बात करना भी। ये गैर अहम मौजू वाली बात बहुत गहरी है। ये नफरत या गुस्सा नहीं है, ये मुकम्मल बेहिस्सी है। जी, किताब में इसे आरामदेह खालीपन या कंफर्टेबल ब्लैंकनेस कहा गया है। मतलब इनके जहन में मजहब की जगह खाली है और वो इस खालीपन के साथ बहुत आराम से हैं। उन्हें इसे किसी चीज से भरने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और ये बात इस ख्याल को चैलेंज करती है कि इंसान फितरतन एक मजहबी मखलूक है। उन माशरों को देखकर लगता है कि शायद इंसान उन बड़े सवालों के बगैर भी एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकता है। और ये बेहिस्सी कभी कभी इस हद तक पहुंच जाती है जो हमें नाकाबिले यकीन लगती है। वो ट्रेन वाली 3 स्वीडिश खवातीन की कहानी, उसने मुझे वाकई हैरान कर दिया था। हाँ, वो कहानी तो कमाल की मिसाल है। पढ़ी लिखी दरमियानी उम्र की पेशावर खवातीन, और उन्हें एग्नोस्टिक जैसे आम लफ्ज का मतलब तक नहीं मालूम था। बिल्कुल। और ये उनके जाहिल होने की निशानी नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि मजहब उनकी दुनिया से इस कदर गायब हो चुका है कि उससे जुड़े बुनियादी अल्फाज भी उनके लिए अजनबी हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? एक मुआशरे के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब बहुत गहरा है। अमेरिका में अगर कोई खुद को दहरिया या एथियस्ट कहता है तो ये एक बहुत मजबूत मौक़िफ़ है। ये वहां के ताकतवर मजहबी कल्चर के खिलाफ एक रद्द अमल है। यानी मजहब इतना ताकतवर है कि आपको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप मजहब से इस कदर बेखबर हों जैसे वो खवातीन थीं, तो इसका मतलब है कि मजहब की समाजी ताकत ही खत्म हो चुकी है। उसके खिलाफ खड़े होने की भी जरूरत नहीं रही। ठीक है, तो वो मजहब पर बात नहीं करते, उसके बारे में जानते नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तजाद है। अगर ये सब सच है तो फिर 80% से ज्यादा डेनिश और स्वीडिश लोग कौमी चर्च के रुकन क्यों हैं? हाँ, और वो इसके लिए टैक्स भी देते हैं। ये बात तो बिल्कुल समझ नहीं आती।
یہی اس معاشرے کی سب سے دلچسپ حقیقت ہے اور اس کا جواب ہے ثقافتی مذہب، کلچرل ریلیجن۔ یعنی وہ یقین کے بغیر وابستہ ہیں؟ بالکل، یہی چرچ کی رکنیت ان کے لیے مذہبی نہیں بلکہ ایک ثقافتی، روایتی اور قومی معاملہ ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ بہترین مثالیں ہیں۔ زندگی کی بڑی رسومات، بپتسمہ، شادیاں، جنازے۔ لوگ اپنے بچوں کو بپتسمہ اس لیے نہیں دلواتے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک خاندانی روایت ہے، بچے کو نام دینے کی ایک تقریب ہے۔ جی، اسی طرح چرچ میں شادی کرنا ایک خوبصورت روایتی جگہ پر شادی کرنے جیسا ہے۔ اس کا روحانی پہلو زیادہ تر لوگوں کے لیے اہم نہیں۔ کتاب میں ایک سروے کا ذکر ہے، ہاں، ایسٹر والا۔ جی، جس میں صرف 11% لوگوں نے کہا کہ ایسٹر کا سب سے اہم پہلو حضرت عیسیٰ کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ باقی سب کے لیے یہ صرف چھٹیاں اور خاندان سے ملنا ہے۔ تو چرچ ایک طرح سے کمیونٹی سینٹر بن گیا ہے، یا روایات کا محافظ، روحانی رہنما نہیں۔ اسی سے جڑی ایک اور عجیب بات، کتاب کہتی ہے کہ جو لوگ خدا پر یقین نہیں بھی رکھتے وہ خود کو دہریہ کہلوانا پسند نہیں کرتے، ایتھیسٹ۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے لیے ایتھیسٹ کا لفظ بہت منفی اور جارحانہ ہے، انتہا پسندانہ۔ جی، یہ کسی ایسے شخص کی تصویر بناتا ہے جو مذہب کے خلاف ایک مشن پر نکلا ہے، جبکہ وہ خود کو ایسا نہیں دیکھتے، وہ تو غیر جانبدار ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں پھر؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ اسے بیان نہ کر سکیں۔ ایک بہت عام جواب ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کچھ تو ہے، ایک قسم کی نرم ایگنوسٹسزم۔ بہت خوبصورت اصطلاح ہے، جینٹل ایگنوسٹسزم۔ یہ کوئی مضبوط عقیدہ نہیں، بس ایک غیر واضح سا احساس ہے۔ وہ سخت موقف سے گریز کرتے ہیں۔ یہ تمام نکات بہت دلچسپ ہیں، لیکن کتاب کے آخر میں مارٹن کی کہانی ان سب کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے، وہ شخص جو ڈنمارک سے امریکہ گیا۔ ہاں، مارٹن کی کہانی ایک بہترین کیس اسٹڈی ہے۔ ڈنمارک میں وہ ایک عام آدمی تھا، لوتھرن چرچ کا پیدائشی ممبر، خدا پر کچھ یقین رکھتا تھا لیکن اس پر کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کے لیے سب صرف روایت اور ثقافت تھی۔ بالکل، لیکن پھر وہ امریکہ آیا اور یہاں آ کر اسے ایک زبردست ثقافتی جھٹکا لگا۔ وہ یہاں کے مذہبی ماحول کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ حیران اور تقریباً خوفزدہ۔ وہ سنتا تھا کہ سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خدا سے مشورہ کیا ہے، لوگ بتا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے ان کا کینسر ٹھیک کر دیا۔ اس نے مصنف کو بتایا کہ اگر ڈنمارک میں کوئی رہنما ایسا دعویٰ کرے تو لوگ اسے ذہنی طور پر بیمار سمجھیں گے اور اس کے لیے فکر مند ہو جائیں گے۔ واہ! یہ اس کے لیے ناقابل تصور تھا۔ تو اس امریکی ماحول کا مارٹن پر کیا اثر ہوا؟ یہی کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ امریکہ کے اس ماحول نے، جہاں آپ سے مذہب پر ایک واضح موقف کی توقع کی جاتی ہے، اس نے مارٹن کو اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے عقائد کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جی، ڈنمارک میں اس سے کبھی یہ سوال پوچھا ہی نہیں گیا تھا، لیکن امریکہ میں وہ اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سب سے حیران کن بات ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس نے لغوی عیسائیت کا سامنا کیا، یعنی معجزوں پر، دعا سے بیماری ٹھیک ہونے پر لفظ بلفظ یقین کرنے کا، تو اسے احساس ہوا کہ وہ ان میں سے کسی بات پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا آخری جملہ بہت طاقتور ہے۔ جی، اس نے کہا، میں گھر کم از کم ایک اگنوسٹک، شاید ایک دہریہ بن کر جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اب میں یہ جانتا ہوں۔ کمال ہے، یعنی امریکہ کے شدید مذہبی ماحول نے اسے غیر مذہبی بنا دیا۔ اس کی کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ صرف ذاتی نہیں ہوتا، سماجی ماحول اسے تشکیل دیتا ہے۔ بالکل، ڈنمارک کا ماحول اسے آرام سے ایک ثقافتی عیسائی بنے رہنے دیتا تھا۔ امریکہ کے ماحول نے اسے آئینہ دکھا دیا اور اسے فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسکینڈینیوین سیکولرزم صرف عقیدے کی کمی نہیں، بلکہ تاریخ، ثقافت اور سماجی نفسیات کا ایک پیچیدہ ممتزاج ہے۔ جی، اس کی جڑیں سست اجارہ داری جیسے تاریخی عوامل میں ہیں، اور روزمرہ زندگی میں یہ آرام دہ خالی پن یا ثقافتی مذہب کی شکل میں نظر آتا ہے، جہاں رسومات کا مقصد روایت کو نبھانا ہے، عقیدے کا اظہار نہیں۔ اور آخر میں کتاب ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ دنیا ایک طرف زیادہ مذہبی ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ ممالک ہیں
تو کیا یہ اپنے راستے پر قائم رہ پائیں گے؟ یا عالمی مذہبی لہریں ان تک بھی پہنچیں گی؟ اور سننے والوں کے لیے چھوڑنے والی حتمی سوچ یہ ہے، یہ کامیاب، پرامن، خوشحال اور انتہائی اخلاقی معاشرے، ایک مہذب سماج کے لیے مذہب کی ضرورت کے بارے میں ہمارے اپنے گہرے مفروضوں کو کس طرح چیلنج کرتے ہیں۔